اور اس کا حل کیا ہے؟ سب رونا رو رہے ہیں کہ مولانا مصیبت میں امت مصیبت میں. قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ حالات بدلیں گے کیسے. قرآن کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا. صبر کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو. صبر کی ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف یہ بھی ہے گناہ سے بچنا. ان تصبروا، گناہ سے بچو، وتتقوا، اور تنہائی کی زندگی کو بدل دو، یعنی تنہائی میں گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، اللہ تمہارے حالات کو تبدیل فرما دے گا. ان تصبروا وتتقوا. سب کے سامنے کھڑے ہو کر کے پانی نہ پینے والوں، اپنی تنہائیوں تو دیکھو کہ ہماری تنہائیاں کیسے گزرتی ہے. جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہو تو ولیوں کی طرح بات کرتے ہو، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو. آنکھیں کیا دیکھتی ہے، انٹرنیٹ کس طرح یوز ہوتا ہے، انٹرنیٹ پر کیا دیکھتے ہو، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کیا دیکھتے ہو، دوسروں کو دوش دیتے ہو، یہ وہ کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے. یاد رکھو میرے اللہ کی مرضی کے بغیر جب پتہ نہیں ہل سکتا تو میرے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی گردن پہ تلوار کیسے آتی ہے؟ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر لوگ ذلیل کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کے فرمایا تھا کہ جب لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی نفرتیں لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتا. یہ نفرتیں یوں ہی نہیں آتی. بس اینڈ پر حل آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. لوگ نفرت کی بات کر رہے ہیں ہندوستان میں، نفرت کی. ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے کوئی بھڑکاؤ باتیں نہیں کرنا، اس لیے کہ نفرت دو وجہ سے ہوتی ہے. اس کو سن لیں. نمبر ایک، نفرت کوئی سیاست کی وجہ سے کرتا ہے، اور نفرت کوئی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر وہ صحیح کو غلط سمجھتا ہے. اس کی آسان مثال یہ سمجھے، حضور سے نفرت، مسلمانوں سے نفرت ابو جہل بھی کرتا تھا، اور مسلمانوں سے نفرت حضرت عمر بھی کرتے تھے. دونوں کو نفرت تھی. لیکن ابو جہل کی نفرت سیاسی نفرت تھی، اور عمر ابن خطاب کی نفرت اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر صحیح کو غلط سمجھنے کی بنیاد پر تھی. توجہ کرنا. اب ابو جہل کی نفرت سیاسی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ابو جہل سے اس کے بیٹے اکرمہ نے پوچھا، ابا یہ آپ چھپ چھپ کر جو محمد سے قرآن سنتے ہیں سچائی کیا بتائیں، آخر آپ کو کیا قرآن سننے کی ضرورت ہے؟ ابو جہل نے کہا، بیٹے محمد جو قرآن پڑھتے ہیں نا وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ کسی غیبی طاقت کا ہے. تو کہا قبول کیوں نہیں کر لیتے بابا؟ تو کہا بیٹا سارے عہدے تو ان کے خاندان میں، ہمارے پاس تو چند ہی عہدے بچے ہیں، اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو اقتدار چلا جائے گا. تو یہ نفرت کون سی تھی؟ سیاسی. اس لیے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوا، کنکریوں کا کلمہ پڑھتے دیکھ کر بھی مسلمان، کیونکہ سیاسی نفرت تھی، اقتدار کا خطرہ تھا. لیکن عمر ابن خطاب کی جو نفرت تھی، اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر صحیح کو غلط سمجھ رہے تھے. تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ اخلاق ابو جہل کے سامنے بھی پیش کیا، اور اخلاق عمر ابن خطاب کے سامنے بھی پیش کیا. عمر کے پاس تلوار تھی، اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی. کہا کہ ہم تو تلوار کا جواب تلوار سے دیں گے. میرے آقا نے فرمایا، چچا نہیں، ہم لوگ تلوار کا جواب تلوار سے دینے والے نہیں ہیں، ہم تلوار کا جواب دعاؤں سے دینے والے ہے نا. حضور اٹھ کر کے آئے، اٹھ کر آئے عمر ابن خطاب کا استقبال کرنے کے لیے. اور وہ کیا من موہنی صورت تھی، وہ کیا جلوے تھے. جب حضور نے اپنے اخلاق سے بتایا تو عمر ابن خطاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگر آج نفرت کی بولی بولی جا رہی ہے تو دو وجہ سے، ایک تو سیاسی اقتدار کی وجہ سے، یا پھر لوگ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں. وہ ان کو غلط فہمی پڑھائی گئی ہے کہ وہ تو تلوار سے پھیلا ہوا مذہب ہے. آپ کو گالی نہیں دینا، آپ نے یہ بتانا ہے وہ مذہب تلوار سے کیسے پھیل سکتا ہے جس کے لیے دشمن کے آنے پر بھی میرے نبی نے چادر بچھائی. لیکن آپ یہ بات کب بتاؤ گے؟ آپ کو تو لیلا مجنوں کی داستان سے فرصت نہیں ہے. آپ نے اپنے نبی کی سیرت پڑھی کتنی؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ کی 11 ازواج تھی تو ان کے نام کیا ہے، حضور کی 4 شہزادیاں تھیں تو ان کے نام کیا ہے، حضور کے 2 شہزادے تھے تو ان کے نام کیا ہے. ہم کب نبی کی سیرت پیش کریں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ
سب کی سیرتوں کو پیش کرنے والوں، اپنے نبی کے عشق کا دعویٰ کر کے ہم نے نبی کی سیرت پہ ظلم کیا ہے. ہم نے سب کی زندگی کو پیش کیا، باپ کی، دادا کی، پردادا کی، لیکن کیا ہم نے رسول اللہ کی سیرت بھی پیش کی؟ خدا کی عزت کی قسم، جس دن صحیح نہج پر ہم نبی کی سیرت کو پیش کریں گے، اگر دنیا مسلمان نہ ہوئی، کم سے کم یہ نفرتوں کی بولیاں تو ختم ہو جائے گی دنیا سے. جس دن لوگ رسول اللہ کو، ہمارے نبی کی شان آپ کو بتاؤں،